حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں ایک سچی بات نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ضرور بتائیے۔ فرمایا، جو ان کلمات کو اپنی بیماری کی ابتدا میں سوتے وقت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی نے بہت سارے گناہ کیے ہوں اور وہ بندہ ان کلمات کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ فرمایا، جب تم صبح کرو تو شام سے پہلے اور شام کرو تو صبح سے پہلے یہ کلمات پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبر و جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ اگر تمہارا انتقال ہو گیا اور تم نے یہ کلمات پڑھے ہوں، تمہارا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت میں ہوگا۔ وہ کلمات مبارکہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا اور آپ کا نسب حضرت شیث علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم سے لکھنے کا فن سکھایا، کپڑا پہننے کا آغاز کیا، سلائی کی ابتدا کی اور انسانوں کو دنیا کی ظاہری ترتیب و تہذیب کا علم دیا۔ آپ علیہ السلام نے ناپ تول کا معیار مقرر کیا، ستاروں کی چال اور علم و نجوم سے لوگوں کو متعارف کروایا اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا جو آنے والے انبیاء کے لیے بھی مشعل راہ بن گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچ بولنے والے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بلند مقام چوتھا آسمان ہے جہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا اور وہیں ان کی روح قبض کی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، جیسا کہ صحیح احادیث میں ذکر آتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام عبادت گزار، صاحب علم اور خاموش طبع انسان تھے۔ ان کی ساری زندگی اللہ کی یاد، علم کی اشاعت اور نفس کی پاکیزگی میں گزری۔ روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے اعمال اتنے زیادہ تھے کہ ایک فرشتہ ان سے دوستی کرنے آیا اور کہا کہ میں تمہارے اعمال اللہ تک لے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ تم ہر دن اتنی عبادت کرتے ہو جتنی عام لوگ مہینے بھر میں بھی نہیں کر پاتے۔ ایک روز حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو مجھے اسرائیل علیہ السلام سے ملواؤ تاکہ میں ان سے اپنی عمر کے بارے میں پوچھ سکوں۔ فرشتہ ان کو لے کر آسمانوں کی طرف چلا۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے حیرت سے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی جائے، حالانکہ وہ زمین پر تھے۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گئے۔ تب فرشتے نے کہا کہ میں انہیں لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح وہیں قبض کر لی گئی اور وہ آسمانوں پر دفن کیے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، جن میں حکمت، اخلاق، توحید، موت کے بعد کی زندگی اور انسانیت کے اصول شامل تھے۔ آپ نے انسانوں کو بتایا کہ دنیا کی زینت دھوکہ ہے، اصل کامیابی رب کی رضا میں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اپنی نظر کو نیچی رکھے اور دل میں تکبر نہ لائے، وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دانا شخص وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور نادان وہ ہے جو دنیا کے وقتی لذتوں میں گم ہو جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو سکھایا کہ رزق حلال سے کمائی جائے اور ہر شے میں عدل اور انصاف کیا جائے۔ ان کی قوم ابتدا میں نیک تھی، مگر جیسے جیسے دنیا کی محبت ان پر غالب آتی گئی، ویسے ویسے وہ دین سے دور ہوتے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان پر نرم انداز میں تبلیغ کی، فرمایا، اے لوگو، دنیا فانی ہے اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ نہ جائے گا، تمہارے اعمال ہی تمہارے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ جب ان کی قوم کے بعض افراد نے حق قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک دوسری بستی میں چلے گئے جہاں کے لوگ نیک تھے اور اللہ سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں عبادت اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور ان لوگوں کو مزید رشد و ہدایت دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے کچھ اقوال تاریخ میں محفوظ ہیں۔ فرمایا، بندہ جب دل سے گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ فرمایا، دنیا کی محبت سب گناہوں کی جڑ ہے اور تقوی سب نیکیوں کی جڑ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے وہ بندے جو دنیا کی نیند چھوڑ کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔
حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے جنگ میں اسلحہ استعمال کیا۔ آپ نے قوم کو ظلم کے خلاف اٹھنے کا درس دیا اور فرمایا کہ ظالم کے خلاف خاموش رہنا اس پر رضامندی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ حکمت اور روحانیت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے اور اکثر راتوں کو روتے ہوئے گزارتے۔ ان کا رونا صرف خوف خدا میں ہوتا، نہ اپنے لیے کچھ مانگتے، نہ دنیا کی کوئی تمنا رکھتے، صرف رب کی رضا اور مغفرت کی دعا کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا قرب وہی پاتا ہے جو عاجزی میں زندگی گزارے اور تکبر کو دل سے نکال دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں پہلی بار باقاعدہ عبادت گاہیں بنائی گئی جہاں لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے اور نیکیاں سیکھتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دل میں اللہ کی محبت ہو، اس دل سے حسد، بغض اور دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور وہ دل نور سے بھر جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پوری زندگی توحید، اخلاص اور عبادت سے لبریز تھی اور آخرکار وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم، عمل، صبر، اخلاص اور بندگی وہ زیور ہیں جو انسان کو آسمانی رفعتوں تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمیشہ نرمی، حکمت اور صبر سے تبلیغ کی، مگر جب ان کے بعض لوگوں نے دنیا کی زینت میں گم ہو کر اللہ کو بھلا دیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان پر واضح کیا کہ جن دلوں میں دنیا کی محبت بس جائے وہاں آخرت کی فکر مر جاتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی ہی روح سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا جو بڑا مالدار اور دنیا کا دلدادہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے نوجوان، جب تیرا آخری وقت آئے گا تو تیرا سونا، چاندی، جائیداد کچھ کام نہ آئے گا، بلکہ تیرا دل اگر دنیا سے بھرا ہوا ہوگا تو وہ تیرے لیے وبال بنے گا۔ نوجوان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں کیا کروں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور ہر عمل سے پہلے موت کو یاد کر۔ وہ نوجوان روتا ہوا لوٹا اور باقی زندگی عبادت اور خدمت میں گزار دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اکثر اپنی قوم کو امثال کے ذریعے سمجھاتے۔ ایک بار فرمایا کہ دنیا ایک سایہ ہے جو سورج ڈھلتے ہی ختم ہو جاتا ہے اور آخرت ایک پہاڑ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے سلطان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں ایک سچی بات نہ بتاؤں جو اس سے اپنی بیماری کی ابتدا میں پہلی مرتبہ سوتے وقت پڑھے گا اللہ عز و جل اسے جہنم سے نجات عطا فرمائے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور بتائیے۔ فرمایا، جب تم صبح کرو تو شام سے پہلے اور شام کرو تو صبح سے پہلے اپنی مرض کی ابتدا میں پہلی مرتبہ سوتے وقت یہ کلمات پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ پھر اگر تمہارا اس مرض میں انتقال ہو گیا تو تمہارا ٹھکانہ اللہ کی رضا اور جنت میں ہوگا، اور اگر تم نے بہت سارے گناہ کیے ہوں تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وسبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ علی کل حال اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب گناہوں کو پیدا کیا تو ان گناہوں کے ساتھ ہی اس کا علاج بھی عطا فرما دیا۔ اس نے ہمیں توبہ کی توفیق دی، بخشش کے دروازے کھولے اور ایسے کلمات سکھائے جو گناہوں کو جڑ سے مٹا دیتے ہیں۔ اگر بندہ اپنی نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہو، اس کے گناہ زمین سے آسمان تک پھیل چکے ہوں، پھر بھی وہ ان کلمات کو صدق کے دل سے ادا کر لے تو رب کریم اسے معاف فرما دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں بخشش کے لیے الفاظ عطا کیے، صرف یہ چاہا کہ ہم ان کو دل سے ادا کریں، ہم گناہ کریں یا ندامت کریں۔ وہ بندے کا ہر حال جانتا ہے، لیکن اس کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر غالب ہے۔ یا اللہ، ہمیں وہ آنسو عطا فرما جو گناہوں کو دھو ڈالے، وہ زبان عطا فرما جو ہمیشہ تیری تسبیح میں مصروف رہے، وہ دل عطا فرما جو تیری محبت سے لبریز ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔